السلام علیکم ناظرین، میں عمران خالق آج پاکستان ٹی وی کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ڈی آئی خان سے آئے فاروق سیال صاحب. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، آپ سب سے پہلے تو اپنے کچھ کیریئر کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. جی، آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ بارن آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، وہ سیکھنے سے نہیں بنتا. تو مجھے کیسے پتہ چلا کہ میں آرٹسٹ ہوں؟ تو میں جب بڑا ہوا، تھوڑا مطلب 10-11 سال کا ہوا، تو کچھ شعور آیا میرے اندر. تو میرے والد صاحب مجھے ایک دن بتا رہے تھے، بلکہ گھر والوں کو بتا رہے تھے کہ یہ دیکھو، یہ میرا بیٹا ہے، یہ آرٹسٹ ہے. تو پھر میں نے پوچھا کہ میں کیسے آرٹسٹ ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تم چھوٹے تھے، 4 سال 5 سال کے تھے، تو تم کوئلے کے ساتھ دیواروں پر چونا کیا ہوتا تھا. ان سفید دیواروں پر تم کوئلے سے ہاتھوں اور پاؤں کی ڈرائنگز بناتے تھے. اور آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آرٹ میں جو ہاتھ اور پاؤں کی ڈرائنگ ہوتی ہے، یہ بہت ہی مشکل ہوتی ہے. تو میں 4 سال 5 سال کی عمر میں بناتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میں جب 5th میں پڑھتا تھا تو میرا سب سے جو بور سبجیکٹ تھا وہ ریاضی تھا، میتھ. تو میتھ کی میں وہ سفید کاپی ہوتی تھی، تو میں اس پہ کچھ نہ کچھ بناتا رہتا تھا. ادھر وہ لیکچر شروع ہوتا تھا، اور استاد صاحب جو ہیں وہ بورڈ پہ سمجھا رہے ہوتے تھے سوالوں کے بارے میں، تو میں اپنی ڈرائنگز کر رہا ہوتا تھا. اچھا، وہ ریاضی لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی وہ بنا رہے ہوتے تھے. ہاں بالکل، میرے لیے بور سبجیکٹ تھا. تو میں وہ بنا رہا ہوتا تھا. تو ایک دن میں نے جو ہے وہ ان کی ڈرائنگ بنا دی. اور ٹیچر کی وہ جو ہمارے میتھ کے ٹیچر تھے، تو وہ ان کو تو پتہ نہیں چلا. میرے ساتھ ایک وہ جو بیٹھا ہوا تھا لڑکا، وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے دیکھ لیا کہ ایک لڑکا ہنس رہا ہے. تو وہ آیا تو اس نے آ کر اس سے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نے کہا سر، فاروق نے آپ کی ڈرائنگ بنائی ہے. صحیح. تو مجھے کہا کہ ڈرائنگ دکھاؤ. ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا. اب میں خوف سے اس کو دکھا بھی نہیں رہا تھا. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، دکھا دوں، یہ مارے گا مجھے، استاد صاحب ماریں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ دکھائیں مجھے، تم نے کوئی کارٹون بنایا ہوگا میرا. تو جب میں نے وہ ڈرتے ڈرتے کاپی کھولی تو اس نے جب دیکھا تو اس نے مجھے گلے لگا لیا. آرٹ لور ہوں گے، آرٹ کو جانتے ہوں گے تھوڑا بہت. اس نے کہا کہ وہ کاپی لے کر ادھر چلا گیا، اپنی سیٹ پر چلے گئے. تو انہوں نے لڑکوں کو کہا ادھر دیکھو، یہ دیکھو، یہ فاروق نے بنائی ہے. اور بڑے فخر سے کہہ رہا تھا وہ. تو جب وہ لڑکوں نے دیکھی تو وہ تالیاں بے ساختہ وہ تالیاں بجانے لگ گئے. تو وہ میری شکل تھی. مطلب وہ استاد صاحب کہہ رہے تھے کہ میری ہی شکل ہے یہ. اس نے اب میرے ذہن میں تھا کہ اس نے کوئی کارٹون بنایا ہے. تو مطلب ایک بچپن سے تھا، مطلب کہ وہ جو استاد آپ کا ہوتا ہے، وہ جو آپ کو ایک رستے پہ ڈالتا ہے، تو وہ آپ کو وہ اصل میں پالش کرتا ہے. ایک بوٹ جیسے ہوتا ہے، اس کے چمک دمک نکالنی ہوتی ہے. تو آپ کے جو ٹیچر ہوتے ہیں آرٹ کے، وہ آپ کو یہی بتاتے ہیں، اس کے اصول بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے ایسے جانا ہے، اور بھی یہ سفر ہے آپ کا. اس لیے تو رستہ معمار بتا کہتے ہیں نا، دیتے اس لیے تو وہ جی معمار کا بالکل. ان کو. تو آپ کی باقاعدہ اس کی پھر یعنی آپ نے آپ کام میں تعلیم کے بعد اس کام میں پڑ گئے باقاعدہ، اور فل ٹائم آپ اس کو اب فل ٹائم بھی دے رہے ہیں. تو آپ کی باقاعدہ اس کی نمائشیں کب سے پھر شروع ہوئیں؟ ہاں، نمائشیں تو کافی ٹائم بعد شروع ہوئی تھی. تو لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ بس میں یہی کام کروں گا. میں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا. میں نے کوئی جاب نہیں کی، کسی کی نوکری نہیں کی. اب نوکری کا یہ ہے کہ اگر میں کسی کے پاس کام کرتا ہوں تو اس کی نوکری کرتا ہوں.
تو ایک سوال مجھ سے یہ بھی ہوتا کہ آپ تو نوکر ہیں، کسی کے نوکر ہیں، اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو مطلب کہ یہ میرا اپنا کام ہے اور مجھے اس پر فخر ہے کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، کسی کی نوکری نہیں کر رہا. اب اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں جو ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی پچھلے 5 سال میں، ابھی نہیں، ابھی تو پوری پاکستان میں ان کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ہمیں جو ہے ایوارڈ دیے تھے ثقافت کے زندہ امین. تو کے پی کے آرٹسٹ تھے، ان کو ملے ہیں ایوارڈ، ملے ہیں، موسیقار تھے، شعراء تھے، تو ایسے بجانے والے، مطلب گانا گانے والے، یہ سب آرٹ فنون لطیفہ میں آتے ہیں، تو ان کو ملا ہے، ان کو مطلب یعنی پروموٹ کی ہے حکومت نے. بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمیں اسٹیپن بھی ملتا تھا. اچھا. ہاں، لاکھوں روپے انہوں نے دیے، 30,000 روپے منتھلی دیتے تھے. اچھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. کسی نے ہمیں پوچھا بھی نہیں، مطلب اس گورنمنٹ میں ہمیں پوچھا گیا ہے، یعنی مطلب انہوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے. تو مقامی طور پر ایک آرٹسٹ تھے، پینٹر بھی تھے، کمرشل کام بھی کرتے تھے، اقبال شاہد صاحب، ڈی خان میں. تو ہم جو ہے سارا دن وہ کمرشل کام کرتے رہتے تھے، بینر لکھتے تھے، بورڈ لکھتے تھے، لکھائی کرتے تھے. تو سارا دن جو ہے وہ ہم یہی کام کرتے تھے، اور جب تھک ہار جاتے تھے شام کو تو آرٹ کے بارے میں سوال کرتے تھے استاد صاحب سے. اچھا. کہ بھئی آرٹ کیا چیز ہے. تو وہ باتیں اور جو ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں اس میں آرٹ میں ہوتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، تو وہ پھر ہم گھر آ کر اپلائی کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی شاپ کی، تو میں جمعرات کو رات کو بیٹھتا تھا، تو دوسرے دن مجھے پتہ ہوتا تھا کہ چھٹی ہے، نہیں جانا شاپ پر. تو میں رات کو بیٹھتا تھا، مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا صبح کب ہوئی ہے. تو وہ جو ذہن میں وہ جو باتیں ہوتی تھی نا، وہ پھر ہم اپلائی کرتے تھے رنگوں کے ذریعے. تو ان کو دیکھتے تھے کہ استاد صاحب نے یہ باتیں ہمیں کی ہیں، تو ہم آگے کیا کریں گے. یعنی زبان ہے نا، آرٹسٹ کی زبان ہے، وہ تصویروں کے ذریعے اپنا اندر یا اپنی وہ اسی کے ذریعے اپنی بات کرتا ہے. جی. تو آپ پاکستان میں اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں بہت اچھا ہے، آرٹ مطلب پروموٹر ہیں، ہر چیز ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ کو اگر گیلری تک رسائی مل جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو جو گیلریز ہیں ان پہ ایک مخصوص نام ہے. تو ہمارا ایک گروپ ہے، آرٹسٹ کا گروپ ہے، اس میں آرٹسٹ ہیں، وہ جو سینئر ہمارے ہیں وہ پھر گیلری سے بات کرتے ہیں، تو وہی گروپ جو ہے وہ ایگزیبیشن کرتا ہے. علی ساجد صاحب ہیں، عجب خان صاحب ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں پروگرام. تو اس کے بعد پھر ہمارا شو ہو جاتا ہے. تو آن لائن بھی میں کام کرتا ہوں، آن لائن میری پینٹنگ بھی سیل ہوتی ہیں. میرا کام جو ہے وہ آسٹریا، امریکہ، اسکاٹ لینڈ اور ایک اور ملک کا نام بھولا ہوا ہے، تو یہ ادھر میرا کام جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر. ناظرین ایک ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.